الرحیم۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی اکرم نثاروی چینل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور تا دیر بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ انتہائی ہم شکر گزار ہیں ان دوستوں کا جو ہمارے دوست ہماری ویڈیو کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں۔ آج جس مسئلے پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے فتنہ قادیانیت۔ تو جو ہمارے پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی عیسیٰ صاحب، جنہوں نے اپنے فیصلے میں قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت جو چیف جسٹس قاضی صاحب نے جو ہے قادیانیت کو ان کی تبلیغ کرنے کی کھلی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی اپنے مسلک کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ تو ہم چیف جسٹس صاحب کی اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور اپنی اس فیصلے کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ ان کے اس فیصلے کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور اقوال بزرگان دین کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہے۔ اس وجہ سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا فیصلہ آ جائے، اگر اس فیصلے کے برعکس دنیا کے کسی بھی بادشاہ یا کسی کا بھی فیصلہ آ جائے تو ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ہماری یہ گردنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے اور ختم نبوت پر کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اپنی جانوں کے ہزاروں سینکڑوں نذرانے پیش کر دیے اور انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ تو آئیے اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے جن دوست احبابوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ہر شرعی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے پہلے فتنہ قادیانیت، قادیانی کے متعلق جو آج ہماری ویڈیو ہوگی کہ یہ جو قادیانی مذہب ہے، مرزا غلام محمد قادیانی، اس کا مختصر تعارف تاکہ جو ہے ہمیں قادیانی مذہب کی پہلے معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ باطل اور جھوٹا اور غلط مذہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، تاکہ اس کے مذہب کا اور اس کے بانی کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ شخص کون ہے،
اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں پیدا ہوا، تو اس چیز کو آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا نام غلام احمد ہے، اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور اس کے دادے کا نام عطا محمد ہے، اور اس کے پردادے کا نام گل محمد ہے۔ یہاں تک یہ اس کا نسب، سلسلہ نسب جو ہے، اگرچہ اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مخلوط ہے، تعین نہیں ہو سکا اس کا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے، یہ کون سی نسل سے ہے، یہ عربی النسل ہے، فارسی النسل ہے، عجمی النسل ہے، اس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو بہرصورت اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی یہ غلام احمد قادیانی کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کا پتہ آج تک نہیں چلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج تک پتہ نہیں چلا۔ اندازہ لگا لیں کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جس کے ماننے والے ہیں اور اس کے معتقد ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اپنے بیٹے کو بھی اپنے باپ کی پیدائش کا علم نہیں ہے، نسب بھی مخلوط ہے اور تاریخ پیدائش بھی مخلوط ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ لاہور کے شمال مشرق میں 50 یا 55 میل پر ہندوستان کے ایک ضلع ہے گورداسپور کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے قادیان۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہندوستان کا ضلع ہے جس کا نام ہے گورداسپور، اس کے گورداسپور کے قریب ایک گاؤں ہے قادیان۔ 13 فروری 1839 یا 1840 میں یہ پیدا ہوا، جب سکھوں کی حکومت نے دم توڑا تو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ تو اس دور کے متعلق یہ ان کی تحریر سے جو 1857 میں ہنگامہ آزادی شروع ہوئی، اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال تھی۔ بہرصورت مرزا صاحب خود لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ میری جو پیدائش ہے نا، پیدائش، بات سمجھ آئیے نہیں ہے میرے بھائی؟ تو یہ جو ہے قادیان گاؤں کا نام ہے، وہاں یہ پیدا ہوا۔ اور یہ خود ہی لکھتے ہیں کہ جس وقت برطانوی حکومت آئی تو اس وقت میری عمر جو ہے وہ 16 سال تھی۔ تو بعض لوگوں نے 1836 اس کا سن ولادت لکھا ہے۔ بہرصورت اس میں شدید قسم کا ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے سن میں پیدا ہوا، کیونکہ اصلی باپ تو اس کا ہے نہیں ہے کوئی، اور نہ ہی ہے اس کا کوئی اصل نسب ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اصلیت معلوم ہے۔ تو
تو اس وجہ سے اس کی تاریخ پیدائش میں بھی ان کے اپنوں میں اختلاف کیا، جس کی وجہ سے آج تک اس کی تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں چل سکا، اختلاف آ رہا ہے۔ اور یہ جو اس کا نسب نامہ ہے اس کے بارے میں شدید قسم کا تردد ہے، بہت زیادہ۔ یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب سے ہے، قریش سے ہے، اور قبیلہ مدر سے ہے یا قبیلہ عدنان سے ہے۔ آقا علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک بالترتیب جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب موجود ہے، نسب مجہول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے معلوم ہے، مجہول ہے، لیکن اس کم بخت کا، بدبخت کا آج تک اس کی نسل کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی نسل کون سی ہے، کون سا ایسا مرد جو اس کی ماں پر چڑھا ہے اور جس نطفے سے یہ پیدا ہوا۔ یہ فتنہ قدیانیت بنی، یہ آج تک اس کے جو اس کے اپنے ہیں وہ بھی اس بات کا تعجب نہیں کر سکے میرے بھائی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کی اپنی کتاب ہے کتاب البریہ مرزا صاحب کی، اس کے اندر یہ حاشے میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب البرہ کے حاشے میں لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ ایک تحریر کے مطابق جو ہے ان کا تعلق مغل قوم سے ہے، اور اس کی شاخ جو ہے وہ برلاس سے ہے، مغلی خاندان سے، ٹھیک ہے، تعلق مغل خاندان سے، اور اس کی شاخ جو ہے وہ برلاس سے ہے۔ یہ اپنی کتاب البریہ میں لکھتا ہے۔ یاد رکھنا، مغلی خاندان، ایک قول کے مطابق، اس کی اپنی کتاب کے مطابق یہ کہتا ہے کہ میں مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پھر جب اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاندھا مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہ ان کی نسل پاک سے مبارک سے ایک ایسا عظیم شخص ہوگا کہ اگر ستارہ سریا تک بھی علم پہنچ گیا تو وہاں سے کھینچ کر لائے گا، تو وہ جو ہے ان کی نسل سے ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی تھے، فارسی نسل تھے، تو جب اس نے یہ حدیث پڑھی تو اس نے کہا کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی فارسی نسل کی، آنا وہ میں ہی ہوں، اس خبیث نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انہی کی کتاب میں جو ہے یہ موجود ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو فارسی نسل جو ہے تعبیر کیا۔ اس کی کتاب ہے غلام احمد قدیانی، کتاب البریہ، صفحہ نمبر 144، اور دوسری ہے روحانی خزائن، صفحہ نمبر 13 پر، 26 پر اور 163 پر۔ یعنی یہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں مغلیہ خاندان سے ہوں، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں فارسی نسل ہوں، میں فارس کے خاندان سے ہوں۔ بارصورت تو اس نے جو ہے اپنے آپ کو مختلف نسلوں میں شمار کیا۔ ہو سکتا ہے اب نسلوں سے یہ جو بات چل پڑی ہے تو یہ ویسی حرامی النسل ہے، کیونکہ نسل کا، شجرہ نسب کا تو اس کا پتہ ہے نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہ یہ مجہول النسب ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں، جو انہیں کھلی اجازت دے دیتے ہیں، تو ہمیں تو ان کے بھی حلالی اور حرامی ہونے میں شک ہو رہا ہے کہ اگر وہ حلالی ہوتے تو کبھی بھی اس طرح کھلی دین کی اشاعت کرنے کی، ان کے جھوٹے دین کی اشاعت کرنے کی یا ان کے مذہب کی اجازت نہ دیتے میرے بھائی، کوئی بھی ہو دنیا کا۔ ہم اس معاملے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتے،
اور کبھی اپنے آپ کو اسرائیلی بھی کہتا ہے اور فاطمی بھی کہتا ہے، اور یہ خود کہتا ہے کہ میرا تعلق مغل سے ہے اور میری شاخ برلا سے ہے اور میں فارسی الاصل ہونے ہوں، اور جو ہے میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہوں۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب ملاحظہ کر لیں، اس کی جو کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، کبھی آپ کو چینی و نسل بتاتا ہے، آپ نے پیچھے دیکھ لیا، مغلی خاندان کا بتاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے جی میں فارسی النسل ہوں، اب یہ کبھی کہتا ہے کہ میں چینی النسل ہوں، میرا تعلق چین سے ہے، میرا باپ چین میں رہتا ہے، میں چین کا نطفہ ہوں، کبھی کہتا ہے مغل کا نطفہ ہوں، کبھی کہتا ہے فارس کا نطفہ ہوں، اسے تو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کس کا نطفہ ہوں۔ بہرصورت تو یہ اپنی نسل اور اصل کے بارے میں مرزا صاحب نے ایک اور پینترا بدلا اور خود کو چینی النسل ثابت کرنے لگے۔ اپنی کتاب تحفہ گوڑویہ میں لکھا کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں، چینی حدود سے ملک چین کی جو حدود ہے وہاں سے پنجاب میں میرے بزرگ آئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ اپنی نسل جو ہے وہ چینی النسل بتاتا ہے۔ یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی، تحفہ گوڑویہ، صفحہ نمبر 41، ٹھیک ہے میرے بھائی، اب اس کا مطالعہ کریں۔ اور کبھی یہ بنی فاطمہ سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں فاطمہ کی اولاد سے ہوں، میں فاطمی ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیان نے مہدی بننے کے لیے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، ان کے بننے کے چکر میں یہ اپنی نسلیں بھی بدلتا رہتا ہے، اور کیونکہ بعض حدیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خاندان کی نسب کی نشاندہی کی گئی، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے میں فاطمی ہوں، یعنی میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ ہوں، اپنے آپ کو جو ہے یہ امام مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ایک دفعہ تو اس نے خود اپنی نسبت میں یوں لکھا، یہ کہتا ہے کہ میں شاہی خاندان سے ہوں اور بنی فارس اور بنی فاطمہ سے میرا خون مرکب ہے، یعنی میں فاطمہ کی اولاد اور فارس کی اولاد یہ باہم جڑ کر ایک میں بنا ہوں۔ کبھی تو یہ خود اس طرح جو ہے یہ اپنا تعارف کراتا ہے، اور یہ ایسا حرامی ہے اور ایسا خبیث ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یہ حرامی النسل اور یہ حرام کا نطفہ جو ہے کبھی کبھی اپنے ہندو ہونے کا بھی اعلان کرتا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ اور اس نے ایک اپنے دعوے میں کہا، اس نے دعوے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آریہ قوم کے لوگ ہندو ہیں، آریہ قوم کے، آریہ قوم یہ ہندوؤں کی قوم ہے، آریہ قوم کے لوگ کرشن جو ہے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ ہمارا کرشن آئے گا، جس طرح ہم امام حضرت مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے، تو اسی طرح یہ آریہ ایک ہندوؤں کی قوم ہے، تو ان میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر ایک کرشن آئے گا، تو یہ خبیث کہتا ہے کہ جس کا تم کرشن ہونے کا انتظار کر رہے ہو وہ میں ہوں۔ تو
گویا کہ اس نے جو ہے ہندو ہونے کا بھی اعلان کیا۔ اچھا، اس نے نہ سکھ ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو سکھ بھی کہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ تو یہ کہتا ہے کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے 8 ستمبر 1906 بوقت فجر مجھے کئی الہام ہوئے۔ کیا ہوئے؟ الہام ہوئے۔ ان الہاموں میں سے ایک الہام یہ بھی ہے، کہتا ہے کہ میں امین الملک جی سنگھ بہادر ہوں۔ کیا؟ امین الملک جی سنگھ بہادر ہوں، یعنی میری طرف الہام کیا گیا ہے صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ الہام کی، مجھ پر الہام ہوا ہے کہ میں کون ہوں، تو بتایا کہ میں امین الملک جی سنگھ بہادر ہوں، یعنی سکھ کے نام سے بھی اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ ہوں۔ اور اس نے رودر گوپالی ہونے کا بھی اس نے اعلان کیا، اور اس نے کہا جو ملک ہند میں کرشن کے نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ بھی میں ہوں۔ بہرحال یہ اپنی نسلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی مغلی خاندان سے، کبھی اپنے آپ کو فاطمی خاندان سے، کبھی آپ کو فارسی خاندان سے، کبھی آپ کو ہندو شمار کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو سکھ شمار کرتا ہے۔ تو یہ مختلف نسلیں جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو خبیث کو خود ہی علم نہیں ہے کہ میں کس کا نطفہ ہوں، اس وجہ سے یہ نسلیں بدلتا رہتا ہے۔ یہ مجہول النسب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ بات سمجھ آ گئی نہیں میرے کو؟ یہ غلام محمد قادیانی کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ کتاب کا نام ہے در ثمین، صفحہ نمبر 100۔ کیا کہتا ہے؟ میں کبھی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہوں، اور کہتا ہے کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو، کبھی یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے نیز ابراہیم، کبھی ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ایسا حرامی نسل ہے، خبیث ہے، جو انہی کی کتب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ میں کوئی اہل سنت یا نہیں، جو ان کے اپنوں نے بیان کیا اور اس کی خود زبان نے کہا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو ہندوؤں کی طرف منسوب کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو سکھوں کی طرف منسوب کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، کبھی یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میری نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس کی ایک نسل نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی خود حقیقت کا جو اعتراف کرتا ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میں پیارے، نہ میں آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر۔ اس نے خود کہا، کیا مطلب؟ کہتا ہے میں تو خاکی کیڑا ہوں، تو اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ لیٹرین میں اس کی موت آئی تھی الو کے پٹھے کی،
تو کہتا ہے کرا میں خاکی ہوں، مٹی کا کیڑا ہوں تو ہے ہی کیڑا یہ، جس کو آج ہمارے چیف جسٹس جس کے عقائد کو برملا اجازت دے رہے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی اشاعت تو کر سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو کھلی گمراہی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ ہے۔